الیاس قادری صاحب کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد کوئی جوان بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کا جو ابھی بڑا بیٹا ہے احمد رضا، میرا خیال بعد میں شاید عبید رضا نام رکھ دیا انہوں نے، جس کو اب انہوں نے امیر نامزد کیا ہے. یہ آلموسٹ میرے ہم عمر ہوں گے. تو یہ تو چھوٹی عمر کے تھے جب میری ان سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی ہے. 2001 کی میرے خیال بات ہے جب گجرات میں الیاس قادری صاحب آئے تھے، یعنی آج سے کوئی آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج 8 جنوری 2023 ہے، تو میں بات کر رہا ہوں 2001 کی. تو اس وقت تو چھوٹی سی عمر، ٹین ایجرز میں ہی تھے یہ، سمجھ لیں آلموسٹ. اور جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ کافی شارپ ہے، لیکن وہ چونکہ دعوت اسلامی والوں میں جو شورا کے لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بچہ بڑا تیز ہے، بلال قادری، جس کی وجہ سے الیاس قادری صاحب اپنے ساتھ لکھتے ہیں ابو البلال. وہ نعت خان بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کرتے رہے نا، تو انہیں یاد ہوگا کہ 1995 میں پہلا اجتماع تھا جو ملتان میں ہوا. اس سے پہلے کراچی میں اجتماع ہوا کرتا تھا کورنگی 2.5 نمبر میں. تو 1995 میں ملتان شفٹ ہو گیا یہ، تاکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور ملتان سینٹر بنتا ہے آلموسٹ پورے ملک کا، آپ ساؤتھ اور نارتھ کے اعتبار سے دیکھیں. تو اس وقت اویس قادری صاحب بھی دعوت اسلامی میں تھے، تو یہ نعت پڑھا کرتے تھے، تو پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کی بھی آواز آتی تھی نعت پڑھنے کی. کئی ایک پرانی کیسٹس کے اندر موجود ہے. وہ بلال قادری اس وقت چھوٹا ہی تھا ظاہر ہے. تو بعد میں خیر وہ بلال قادری صاحب چونکہ بڑے شارپ تھے، پھر ان سے کچھ ایشوز بھی مس ہینڈل ہوئے. آپ کو پتا ہے جب سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو وہ جو ممتاز قادری صاحب تھے ان کی جب قبر بنی اور وہاں سے ایک آمدن کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے جہاں بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو مزار بنتا ہے. تو اس پورے سینیریو میں الیاس قادری صاحب اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے. میں الیاس قادری صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، اور الیاس قادری صاحب کی شخصیت جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے فی الوقت نعمت ہے، کیونکہ یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے، یعنی یہ پیسو ریزسٹنس کے قائل ہے. کبھی انہوں نے آپ دیکھیں کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں کیا، کبھی کسی احتجاج کے اندر، کسی پولیٹیکل ایشو کے اندر انوالو نہیں ہوئے. اسی وجہ سے ہماری ایجنسیز نے انہیں کئی سالوں سے جو ہے نا وہ امن کی نمبر 1 جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں پاکستان میں، دعوت اسلامی کو. اور جنرلی الیاس قادری صاحب جب خود بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی احتجاج اس طرح نہیں کیا، کسی بھی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے. جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سیاست کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ، وہ کسی میں حصہ نہیں لیتے. یہ ان کی ایک نیچر ہے. وہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے. تو پھر ظاہر ہے ان سے بھی سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون خود ہاتھ میں لے. اس حوالے سے تو ظاہر ہے یہ تو نہیں صحیح سمجھتے اس کو. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ادے پور میں بھی ایک سانحہ ہوا انڈیا کے اندر، اس کے اوپر تو باقاعدہ پھر ان کی ویڈیو آ گئی کہ میری پوری زندگی گواہ ہے، میں نے کبھی ایسے معاملہ نہیں کیا. حالانکہ اس ویڈیو آنے سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کہ الیاس قادری صاحب اس طرح کے نہیں ہیں، مجھے پتا ہے. اور اس وجہ سے ہی دعوت اسلامی کے علاوہ جو باقی بریلوی مکتب کی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہارڈ لائنر ہیں، جس طرح TLP ہے، تحریک لبیک، یہ لوگ بڑے ناراض ہیں الیاس قادری صاحب سے انٹرنلی کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے. ایون ممتاز قادری کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی. بہرحال اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے، اب تو خیر چھوٹے تو نہیں، وہ شادی شدہ ہیں، وہ بھی وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے. اور وہ خبر جب باہر نکلی، ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو پھانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امن کے دائی ہیں، آپ کا کیا لینا دینا ہے. اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا. انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس سے اعلان برات کرتے ہیں. وہ اعلان برات کیا کیا، وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، اپنے سگے بیٹے کو. آپ اندازہ کریں. اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں، ہمیں تو پتا آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں، کچھ ہمیں خود بھی پتا ہوتی ہیں، پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں، چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز. تو ان کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا. بس وہ عید کے عید کبھی کو ملاقات ہو جاتی ہے، باقی دعوت اسلامی صاحب بلال قادری کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا. یہ عبید رضا یا احمد رضا یہ بیچارہ بالکل اس سدھ ہے. ہاں اس کے اندر یعنی شرافت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو چلاکی ہوشیاری جو تھی الیاس قادری صاحب کی، اس کے امین جو ہے وہ بلال قادری صاحب ہے. اور جو ان کی بالکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہیں. یا تو یہ دونوں کٹھے رہتے، بل ان کو انہوں نے پتہ صاف کر دیا. بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ الیاس قادری صاحب ڈیفینسو موڈ میں گئے، ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے، بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے. انہوں نے کہا لگ دے آتنا، ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے، ان کا طریقہ واردات ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم ان کے قابو نہیں آئے. تو
یعنی میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں، ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہے وقت سے پہلے، آپ کو پتا ہے اس نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گیم کی، ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی، اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، اس لیے میں ہتھے نہیں چڑھتا ہوں. جو بندے کمپرومائز کرتے ہیں نا وہ پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں. خیر ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے، کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے. سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطے جو ہے بٹھا لیتے ہیں. ظاہر وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں وہابی، تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا، بیچ میں بندے انوالو ہوئے. یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، جو ان اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں اور پھر کچھ کرائم بھی بتا رہے تھے کہ الیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے تو مختلف کلرز کی پگڑیاں پہننا ثابت ہے. اور آپ کو پتا جب انہوں نے پگڑی چینج کی سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا. اس سے پہلے تو ہم لوگوں کہتے تھے سفید پگڑی ہے کالی باندھو، تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. میں نے الگ سے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہرحال وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ، اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا اور نان وائلنٹ بھی ہے، تو ہم نے وابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا، اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے. اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے، نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے، اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے، نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے، وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنسٹی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا، وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے، بنانے کی اجازت دے دیں گے. تو دو کام آپ کریں، ایک تو اپنی پگڑیوں کا رنگ چینج کریں. اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا بیچ میں بینیفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک یونٹی ہوتی ہے، اور یہاں تو کسی جماعت کی پاپولرٹی کو برداشت نہیں کرتے، نہ کسی پرائم منسٹر کی پاپولرٹی کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں، رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں، اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں، وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. اچھا ایک تو یہ کام کروایا. دوسرا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ، شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اپنی ملوکیت بچانا تھا. تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سٹانس لیں. تو اس میں پھر انہوں نے باپا جانی کو یوز کیا. انہوں نے جناب وہ نعرے لگا دیے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، خوبرو خوش ادا خوش نما خوش نقا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، حضرت. اتوار کو بڑی رات ہے 22 اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ. ٹھیک ہے، اندازہ کریں عمار ابن یاسر جنہیں اتنے ظالمانہ طریقے سے جنگ صفین میں قتل کیا گیا، ان کے لیے کسی بریلوی نے نعرہ نہیں لگایا بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر، اور ان کے قاتلین کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تو اب اس کی وجہ سے آپ کو پتا پھر بریلویوں میں دو دھڑے بن گئے. خیر اس شر میں سے بھی ایک خیر نکلا ہے. تو وہ دو دھڑے بن گئے ہیں، ایک جو ہے وہ پرو بنو امیہ ہیں اور دوسرے جو ہے وہ پرو جو ہے وہ آل رسول ہیں، آل البیت ہیں علیہم السلام. یہ پوری گیم اس سینیریو میں ہوئی ہے. یہ خیر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو کئی لوگوں کے عقدے، کئی صحافیوں کے عقدے بھی حل ہو جائیں گے کہ اصل گیم کیا تھی پیچھے، یہ پگڑیوں کے رنگ چینج کرنے میں اور یہ بے گناہ بے خطا معاویہ نعرہ لگانے میں. بھائی الیاس قادری صاحب کو جماعت بنائے ہوئے 25-30 سال ہو چکے، 1981 میں انہوں نے جماعت بنائی ہے. کبھی انہوں نے کبھی کسی کنٹروورشل ٹاپک کو چھیڑا نہیں ہے. اچانک جو ہے وہ آخری عمر میں پہنچ کے انہوں نے جس کو کہتے ہیں چکی کے نیچے ہاتھ دے لیا ہے یہ بات کر کے، کیا ضرورت تھی؟ لیکن پھر وہ گھبرا گئے. ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے ریونج جب آیا
ان کی کئی مسجدوں میں درس بند ہو گئے، پنڈی، مری، کے پی سائڈ پہ. تو آپ کو پتا ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے جو وہ شیخ ہیں حسین الدین شاہ صاحب، ان کا کافی انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر کافی پریشر آیا. پھر مفتی منیر صاحب نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا، یہ کہہ کے کہ میں آندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط نعرہ لگایا، اور ان کا میرا مطلب تھا کہ ان کی خطا اجتہادی ہے، اور چونکہ اس پہ اجر ملے گا اس کانٹیکسٹ میں میں نے کہا تھا. بھئی یہ تو نہیں تھا، آپ نے کہا تھا بے گناہ بے خطا معاویہ. ٹھیک ہے. اور ظلم یہ ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا آپ نام ہی نہیں لے رہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجب کی تاریخ، وہ جو 22 رجب جو شیعہ نے کنڈوں والی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے امام جعفر کے کنڈے یہ بھی کرتے ہیں، اور شیعہ نے امام جعفر کے ساتھ ایک اور عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے، کنڈوں والا نہیں کوئی اور جو بند اور اہل حدیث میں یہ ہوا کہ یزید بن معاویہ کا یوم وفات ہے، اس وجہ سے یہ لوگ مناتے ہیں. ہر ایک نے اپنی کہانی، اس میں میری الگ سے ویڈیو ہے، سب بھی کہانی ہے. اس دن انہوں نے اناؤنسمنٹ کیجیے ہم اتنی مسجدیں جو ہے نا امیر شام کے نام پہ بنائیں گے. تو اس کی وجہ سے بریلویوں میں پھر ایک چیز وہ آنا شروع ہوئی کہ یار یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی سنیت تو اس چیز کا نام ہی نہیں تھا. سنیت تو اس چیز کا نام ہے کہ امیر شام کو آپ نے لعنت نہیں کرنی، ان کی صحابیت کا انکار نہیں کرنا، انہیں منافق نہیں کہنا. باقی حضرت علی کے مقابلے پہ تو کبھی بھی کسی سنی نے انہیں صحیح نہیں سمجھا، خطا پہ مانا ہے.